بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لیٹر آف کریڈٹ سے متعلق جو ہمارا سبق جاری تھا اس میں چند باتیں رہتی ہے، کچھ ہم نے کل مکمل کر لی تھی، تو آج انشاءاللہ یہ جو پوائنٹ نمبر 6 ہے فقہی حیثیت، اس کے اندر جو 3 باتیں ہیں، ایل سی کے عقد کی فقہی حیثیت، یہ تو ہم نے پڑھ لیا۔ اس کے بعد جو دوسرا اور تیسرا نقطہ ہے، امپورٹر سے لی جانے والی رقم کی حیثیت، اور یعنی وہ جو مارجن ہوتی ہے نا، جو بینک کے پاس جو بینک لے لیتا ہے شروع میں، اس کی شرعی حیثیت کیا ہے، کس چیز میں آئے گا وہ، اور دوسرا پھر ایک پوائنٹ ہے آخری کہ مراسل بینک کی کیا حیثیت ہے، باہر سے جو ایکسپورٹر کا بینک ہوتا ہے اس کی حیثیت کیا ہے، اس کو دیکھتے ہیں۔ پھر اس کے بعد انشاءاللہ فیس وغیرہ کی باتیں اس کے بعد شروع کریں گے۔ جیسے آپ نے شروع میں دیکھا تھا ایل سی کی جو اقسام تھی نا، قسمیں، تو اس میں آپ نے دیکھا تھا کہ فل مارجن ایل سی جو ہوتی ہے، یا کچھ مارجن پر جو ایل سی کھولی جاتی ہے، تو اس میں جو کسٹمر ہوتا ہے، جو امپورٹر ہوتا ہے، وہ بینک کو کچھ رقم مارجن شروع میں دے دیتا ہے بسا اوقات۔ اگر بینک کے پاس اکاؤنٹ ہے اور بینک کو یہ کہہ دیا کہ بعد میں اس سے لے لینا، یہ وہ صورت نہیں ہے، کیونکہ بینک جب تک آپ کے اکاؤنٹ میں ہے تو بینک نے نہیں لیا، تو اس لیے یہ الگ صورت ہے کہ باقاعدہ آپ نے بینک کو پیسے دے دیے، آپ نے کہہ دیے کہ میرے اکاؤنٹ سے کاٹ دے، اور بینک نے پہلے سے کاٹ دیا، اور بینک ادائیگی اور پیمنٹ جو ہے وہ بعد میں کرے گا۔ مثال کے طور پر آج آپ نے بینک سے ایل سی کھلواتے ہوئے اس کو مارجن اور رقم دے دی، اور وہ پیمنٹ تب کرے گا جب بعد میں باہر سے کاغذات آئیں گے 1 مہینے بعد، تو اس 1 مہینے کے اندر آپ کی جو رقم ہے وہ بینک کے پاس پڑی ہے، تو یہ رقم کی حیثیت کیا ہے؟ تو اس سلسلے میں ویسے تو اس میں بڑی تفصیلات ہے، لیکن حضرت مفتی تقی صاحب نے لکھا ہے کہ دیکھیں اس کی 2 صورتیں ہیں۔ ایک صورت تو یہ ہے کہ بینک نے اس رقم کو اپنے حق کے طور پر وصول کر لیا، آپ سے، امپورٹر سے بینک نے اپنے حق کے طور پر وصول کر دیا۔ آج کل عموماً یہی ہوتا ہے، کیونکہ بعد میں بینک ادائیگی کرے گا، تو اس ادائیگی کی وجہ سے بینک اپنا حق سمجھ کر ابھی سے آپ سے وصول کرتا ہے، اور بعد میں وہ ادا کرے گا۔ تو ایسی صورت میں جیسے ہی بینک وصول کرے گا تو بینک اس کا مالک ہو جائے گا اس رقم کا۔ اور دوسری صورت یہ ہے کہ بینک نے اپنے حق کے طور پر نہیں، صرف اور صرف وکیل کے طور پر آگے بھیجنے کی نیت سے آپ سے لے لیے کہ آپ کے پیسے مجھے دے دیں، میں آپ کے پیسے آگے پہنچا دوں، اس طور پہ لے لیے۔ یہ بہت کم صورت پیش آتی ہے۔ ایسی صورت میں یہ رقم بینک کے پاس امانت سمجھی جائے گی، اور بعد میں اگر بینک آگے بھیجے گا تو ٹھیک ہے، اور اس رقم کو بینک اپنی استعمال میں نہیں لا سکتا۔ لیکن جیسے کہ میں نے آپ کو بتا دیا کہ عمومی طور پر بینک جو ہے، اس کو پہلی صورت ہوتی ہے بینک اپنا حق سمجھ کر لے لیتا ہے، گویا کہ بعد میں آپ کے اوپر بینک کے کچھ پیسے لازم آئیں گے، بینک جب ادائیگی کرے گا آگے، تو اس کو بینک نے ابھی سے وصول کر لیا، لہٰذا حضرت نے لکھا ہے کہ یہ جو ہے بینک کی ملکیت میں چلے جائیں گی رقم، اور بعد میں وہ ادائیگی کرے گا آگے۔ اگر ادائیگی نہیں کی تو ٹھیک ہے، پھر اس کے ذمہ قرض ہو جائے گا، بینک کے ذمہ پھر واپس کرے گا۔ بہرحال اس میں اور کوئی شرعی خرابی اس میں نہیں ہے کوئی۔ یہ آخری پوائنٹ ہے کہ مراسل بینک کی شرعی حیثیت کیا ہے، مطلب باہر کا جو ایکسپورٹر ہوتا ہے نا، ایکسپورٹر، اس کا جو بینک ہوتا ہے، اس کے ساتھ یہاں کا میرا جو بینک ہے وہ رابطہ کرتا ہے، تو وہ اس بینک کا کیا کردار ہے فقہی اعتبار سے، اس بینک کا کیا رول ہے فقہی اعتبار سے۔ تو اس سلسلے میں بنیادی طور پر یہ جو مراسل بینک ہوتا ہے، یعنی باہر ایکسپورٹر والے کا جو بینک ہے، ایکسپورٹر کا بینک، وہ بنیادی طور پر اس کا وکیل ہے، کیونکہ وہ اس کے لیے کاغذات بھیجتا ہے اور ایل سی پر قبضہ کرتا ہے وغیرہ وغیرہ، اور یہاں پاکستان والے بینک کے ساتھ رابطہ کرتا ہے، یہ سارے کام کرتا ہے۔ کوئی ضمانت ممانت تو نہیں لیتا نا؟ ہاں، اگر اس کے ساتھ ساتھ اس نے ضمانت بھی لی کسی چیز کی، یا پاکستانی بینک کے لیے اس نے باہر ایکسپورٹر والے کی طرف سے کچھ ضمانت لے لی، تو پھر اس کے ساتھ ساتھ کفیل بھی ہو جائے گا وہ، جیسے ہم نے پیچھے پڑھا تھا، ٹھیک ہے؟ تو بنیادی طور پر وہ وکیل ہے، ایکسپورٹر کا ایجنٹ ہے وہ بینک۔ لیکن اگر وہ ساتھ ساتھ میں کسی چیز کی ضمانت لیتا ہے، کاغذات وغیرہ کی، یا مال بیچنے کی ضمانت بھی لیتا ہے، تو پھر ٹھیک ہے، پھر وہ کفیل بھی ہو جائے گا۔ تو بنیادی طور پر یہ وہ وکیل اور ایجنٹ ہے۔ اب جو سب سے اہم حصہ آ رہا ہے وہ یہ ہے ایل سی پر فیس۔ یہ عنوان دیکھیے گا آپ، ایل سی پر فیس لینا،
یہ سب سے اہم حصہ ہے. اس میں جیسے ہم نے پیچھے بتایا کہ عمومی طور پر بینک جس کے لیے ایل سی کھولتا ہے، جس آدمی کے لیے گارنٹی یا ضمانت نامہ جاری کرتا ہے، تو بینک اس سے ایل سی کھولنے کے پر فیس وصول کرتا ہے. اس فیس کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ ٹھیک ہے، تو اس کو نا 3 نکات میں تقسیم کیا گیا ہے. پہلا نقطہ تو یہ ہے کہ کفالہ پر فیس لینا، یعنی بینک جو یہ ذمہ داری لیتا ہے، یہ گارنٹی لیتا ہے اور آپ کی طرف سے وہ اس ضمانت نامہ جاری کرتا ہے، تو اس ضمانت یا یہ مطلب اس گارنٹی پر فیس لینا. تو اس سلسلے میں موجودہ جو معاصر فقہا ہے نا، ان کی 3 رائے موجود ہے. بعض علماء نے تو کہہ دیا کہ یہ اکثر علماء کی یہی رائے ہے کہ یہ جائز نہیں ہے، کہ یہ جائز نہیں ہے، کیونکہ جو کفالت ہے یا یہ جو ذمہ داری ہے، جو ضمانت لیتے ہیں، آپ اگر کسی اور کی طرف سے ضمانت لے لے کہ بھئی اس آدمی نے اگر رقم کی ادائیگی نہیں کی تو میں کر دوں گا، تو محض اس ضمانت پر آپ فیس وصول نہیں کر سکتے. تو بینک کے لیے بھی یہ جائز نہیں ہے کہ وہ ایل سی والے آدمی سے فیس وصول کرے محض اس گارنٹی اور ضمانت پر. ٹھیک ہے، تو بنیادی طور پر تو یہ جائز نہیں ہے. ایک رائے یہ ہے. دوسرے رائے بعض علماء کی رائے یہ، آج کل معاصر علماء کی جیسے شیخ وہب الزحیلی وغیرہ ہے، ان کی رائے یہ کہ یہ جائز ہے، اس کفالت اور گارنٹی دینے پر فیس لینا جائز ہے. لیکن اگر آپ تفصیلات پڑھیں گے تو اس کو علماء نے رد کیا ہے اور بتایا ہے کہ بھئی کفالہ جو ہے وہ ایک احسان اور تبرع والا عقد ہے، اس پر فیس لینا جائز نہیں ہے. اور جو تیسری رائے ہے نا، وہ درمیان میں حضرت تقی صاحب نے تیسری رائے کو اختیار کیا ہے. وہ فرماتے ہیں کہ بھئی گارنٹی پر تو فیس لینا جائز نہیں ہے، گارنٹی پر فیس لینا جائز نہیں ہے. یہ جو گارنٹی دیتا ہے، ضمانت لیتا ہے بینک، اس ضمانت پر تو فیس لینا جائز نہیں ہے. لیکن آج کل ایل سی کھولنے میں صرف ضمانت کا کام نہیں ہوتا. ایل سی کھولنے میں ضمانت کے لینے کے ساتھ ساتھ بینک بہت سارے خدمات بھی انجام دیتا ہے، سروسز بھی فراہم کرتا ہے. مثلا بینک جو ہے وہ ایل سی تیار کرتا ہے، پھر اس ایل سی کو باہر بیچتا ہے، باہر سے آنے والے کاغذات وصول کرتا ہے، ان کاغذات کو ایل سی کے ساتھ مطابقت کر کے دیکھتا بھی ہے. تو بینک صرف اور صرف اتنی ضمانت نہیں لیتا کہ میں آپ کی طرف سے ادائیگی کر دوں گا، بینک اور بھی بہت سارے کام کرتا ہے. تو لہٰذا بینک ان اور کاموں کی فیس وصول کر سکتا ہے. ضمانت کی فیس وصول نہ کرے، بلکہ بینک جو ایل سی کھولتا ہے اور جو باہر سے، مطلب یہ ہے کہ بینک اس فیس کو ڈائریکٹلی ضمانت کے ساتھ ریلیٹ نہ کرے کہ میں یہ جو گارنٹی دے رہا ہوں میں اس کی بنیاد پر آپ سے فیس وصول کر رہا ہوں. بینک جو ہے وہ فیس وصول کرے اپنے ان خدمات اور سروسز کی، اس کے ساتھ ریلیٹ کرے کہ ہم آپ کے لیے ایل سی کھول رہے ہیں، ہم آپ کی ایل سی باہر بھیجیں گے، باہر سے کاغذات آئیں گے، ان کاغذات کو وصول کریں گے، باہر والے بینک سے رابطہ کرتے ہیں، پھر آپ کے کاغذات اور ایل سی کو آپس میں میچ کرتے ہیں کہ کیا یہ دونوں میچنگ ہے یا نہیں. یہ سارے کام جو ہم کریں گے اس کی بنیاد پر آپ ہمیں فیس لو، اور ٹھیک ہے ہم گارنٹی کی بنیاد پر ہم کوئی فیس نہیں لیں گے. تو گارنٹی کی بنیاد پر فیس لینا جائز نہیں ہوگا. ٹھیک ہے. اچھا، دوسرا وکالت پر فیس لینا. اب دوسرا حصے کی طرف آئیے. اب جیسے کہ پیچھے میں نے آپ کو بتا دیا کہ بینک جو ہے گارنٹی اور ضمانت پر تو فیس وصول نہیں کر سکتا، لیکن وہ بہت سارے سروسز فراہم کرتا ہے، تو اس سروسز کی فیس وصول کر سکتا ہے. تو وہی چیز یہاں پر بھی ہے کہ بینک جو ہے وہ ایل سی والے کا وکیل ہے، وہ اس کا وکیل اور ایجنٹ بن کر باہر والے آدمی سے رابطہ کرتا ہے اور جو بھی سروسز فراہم کرتا ہے، جو کچھ بھی کرتا ہے، تو ان سروسز کے بدلے میں وہی بات ہے پیچھے والی کہ وکیل بن کر وہ اپنے ایجنٹ بن کر اپنی کمیشن رکھ سکتا ہے کہ بھئی میری فیس اتنی ہوگی، میں اتنے رابطے کر رہا ہوں، آپ کا وکیل بن رہا ہوں، باہر والے ایکسپورٹر کے ساتھ رابطہ کر رہا ہوں، آپ کے لیے یہ سارے کام کر رہا ہوں. تو یہ تقریباً وہی بات ہے جس کا میں نے کچھ ذکر پچھلے والے حصے میں کر دیا. تو خلاصہ کیا ہوا کہ بینک جو امپورٹر سے فیس وصول کر سکتا ہے وہ صرف یہ ہے کہ بینک اس کے لیے جو سروسز فراہم کرتا ہے اس کی فیس لے، اور باہر والے آدمی کے ساتھ رابطہ کرتا ہے اس امپورٹر کا وکیل بن کر تو اس کی فیس لے. جہاں تک ضمانت اور گارنٹی جو ہے اس کی فیس وصول نہ کرے. لہٰذا بینک پر لازم ہے کہ وہ اگر اپنے امپورٹر سے امپلائی جو بھی اس کا کسٹمر ہے اس سے فیس وصول کرتا ہے تو اس فیس کو گارنٹی اور ایل سی کے ساتھ
یا ضمانت کے ساتھ ریلیٹ نہ کرے تاکہ یہ ناجائز نہ ہو، بلکہ اس کو ریلیٹ کرے کس کے ساتھ؟ سروسز کے ساتھ، کہ میں آپ کے لیے سروس کر رہا ہوں، آپ کے لیے وکیل بن رہا ہوں، ایجنٹ بن رہا ہوں، باہر لوگوں سے رابطے کر رہا ہوں، اس کے بدلے میری فیس اتنی بنتی ہے، تو وہ فیس وصول کر سکتا ہے۔ یہ خلاصہ ہوا۔ معاییر شرعیہ جو شریعہ سٹینڈرڈ ہے اسلامک بینکنگ کے لیے، اس کے اندر بھی یہی رائے اختیار کی گئی ہے۔ اچھا، تیسرا پوائنٹ دیکھیے، یہ جو باہر والا بینک ہوتا ہے نا، ایکسپورٹر کا بینک، وہ بھی ایکسپورٹر سے فیس وصول کرتا ہے۔ تو جیسے میں نے آپ کو پیچھے بھی بتا دیا کہ وہ چونکہ ایکسپورٹر کا وکیل ہے، مفت میں آپ کے لیے بینک تو یہ سارے کام نہیں کر رہا کہ ایکسپورٹر کا جو بینک ہے وہ پاکستان والے بینک یعنی امپورٹر کے بینک کے ساتھ رابطے کرے، اس کی ایل سی وصول کرے، پھر آپ کے کاغذات وہاں بھیجے، اتنے سارے کام بینک مفت میں تو نہیں کرتا۔ تو جب مفت میں نہیں کرتا تو وہ اس کا وکیل ہے، تو وہ وکالت کی بنیاد پر باہر والے آدمی سے فیس وصول کر سکتا ہے۔ باہر والے آدمی سے کیا کر سکتا ہے؟ فیس وصول کر سکتا ہے۔ تو خلاصہ یہی ہوا، ٹھیک ہے۔ اب آتے ہیں ہم اگلی بات کی طرف، یہ بھی اہم ہے، اس کو دیکھ لیجئے گا، آخر سے لاسٹ سے دوسرا پوائنٹ، بذریعہ ایل سی بے کا حکم، یعنی خرید و فروخت کرنا، ایل سی کے ذریعے خرید و فروخت کرنا۔ اچھا، اس سلسلے میں آپ نے دو تین پوائنٹ ذہن میں رکھنے ہیں۔ ایک پوائنٹ تو یہ کہ جیسے ہم نے پیچھے بھی پڑھا تھا کہ ایل سی کا جو کانٹریکٹ ہے، یہ ساری ایکٹیویٹی ہے، یہ شرعی اعتبار سے اور فقہی اعتبار سے عقدی کفالہ میں آتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ وکالہ، تو عقدی کفالہ اور وکالہ جائز ہے۔ لہٰذا ایکسپورٹر اگر امپورٹر سے ڈیمانڈ کرتا ہے کہ بھائی میرے لیے تم کیا کرو، کوئی بینکس جو ہے اسے ایل سی کھلوا کر بھیج دو مجھے، تو یہ کفالت کا مطالبہ ہے، اور فقہ کے اندر اس کی تفصیلات موجود ہے کہ کوئی بھی آدمی خرید و فروخت کے اندر بائع مشتری ایک دوسرے سے کفیل کا مطالبہ کر سکتے ہیں۔ تو جب کر سکتے ہیں تو ایکسپورٹر بھی امپورٹر سے اس بات کا مطالبہ کر سکتا ہے کہ بھئی درمیان میں کسی بینک کی ایل سی مجھے دے دو ضمانت، تاکہ مجھے کسی قسم کا خوف نہ ہو مال بھیجنے میں۔ تو یہ مطالبہ کرنا جائز ہے، شرعی اعتبار سے اس میں کوئی خرابی نہیں ہے۔ اسی طرح ایکسپورٹر کے لیے بعد میں جو امپورٹر کا بینک ہے اس سے اپنی قیمت وصول کرنا بھی جائز ہے، اس میں بھی کوئی خرابی نہیں ہے۔ خرابی کہاں پیش آتی ہے وہ ابھی آپ نے ذہن میں رکھنی ہے، بنیادی خرابی کہاں پیش آتی ہے وہ یہ ہے، امپورٹر کی طرف سے بھی خرابی ہوتی ہے اور ایکسپورٹر کی طرف سے بھی خرابی ہوتی ہے۔ سمجھ آیا؟ کچھ خرابیاں آج کل جو ایل سی میں ہیں وہ امپورٹر کی طرف سے ہے، یہاں جو ایل سی کھلواتا ہے، اور کچھ خرابی باہر والے جو ایکسپورٹر ہوتا ہے وہ اس کی طرف سے بھی ہے۔ پہلی خرابی کو دیکھتے ہیں ہم، امپورٹر والی خرابی کو۔ وہ یہ کہ بسا اوقات، یعنی اصل تو یہ ہے کہ بینک جو ہے وہ ایل سی کھلوائے اور امپورٹر سے جس نے ایل سی کھلوائی ہے اس سے ساری کی ساری رقم فی الفور وصول کر لی، یا بعد میں وصول کرے، لیکن بینک اپنی طرف سے ادائیگی نہ کرے۔ یہ تو سمپل سی صورت جائز ہے۔ مثال کے طور پر میں گیا بینک کے پاس اور اس سے میں نے ایل سی کھلوائی، سارے پیسے جو مجھے بعد میں پیمنٹ کرنی ہے وہ میں نے ابھی سے بینک کو دے دیے، بینک بعد میں پیمنٹ کرے گا، تو کوئی مسئلہ نہیں، اس میں شرعی خرابی نہیں ہے۔ یا میں نے ایل سی کھلوائی اور بینک کو میں نے 1 روپے کا بھی پیمنٹ نہیں کیا وداؤٹ مارجن، لیکن بینک کو میں نے کہہ دیا کہ بھئی بعد میں جب وقت آئے گا پیمنٹ کا تو میرے اکاؤنٹ سے پیمنٹ کر دو، اس میں بھی کوئی خرابی نہیں۔ یا بینک کو میں نے کہہ دیا بعد میں جب پیمنٹ کا وقت آئے گا میں آپ کو دے دوں گا، تم اپنی طرف سے پیمنٹ مت کرنا، بینک والے کو میں نے کہہ دیا، تو بھی کوئی مسئلہ نہیں۔ اصل خرابی کہاں ہے؟ یہاں ہے، دیکھیے، وہ یہ ہے کہ میں نے بینک کے ساتھ یہ ایگریمنٹ کیا کہ بھئی تم میرے لیے ایل سی کھلواؤ، ٹھیک ہے، اور 1 جنوری 2021 کو پیمنٹ کرنی ہے، وہ پیمنٹ تم اپنی طرف سے کر لینا 10 لاکھ روپے، میں تمہیں ادائیگی کر دوں گا 1 مارچ سن 2021 کو، 2-3 مہینے بعد۔ تو بینک کہتا ہے ٹھیک ہے، میں 1 جنوری کو آپ کی طرف سے پیمنٹ کرتا ہوں، لیکن 2 مہینے بعد تم مجھے اس پر اتنا سود دو گے۔ تو بینک جب پیمنٹ کرتا ہے امپورٹر کی طرف سے تو اس پر بینک سود وصول کرتا ہے، یہی بنیادی خرابی ہے، اس سے بچنا ضروری ہے۔ بینک سے اگر بینک اگر آپ کی طرف سے پیمنٹ کر رہا ہے تو موسٹلی یہی صورت پیش آتی ہے کہ بینک آپ سے سود
لیتا ہے، تو اس لیے یہ جائز نہیں ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ تو یہ امپورٹر کی طرف سے یہ خرابی ہے، اس خرابی سے جتنا ممکن ہو بچے، باقی ایل سی میں کوئی زیادہ بڑی خرابی نہیں ہے۔ دوسرا پوائنٹ ایکسپورٹر کی طرف سے خرابی، تو جو باہر والا آدمی ہے نا ایکسپورٹر، اس کا اپنے بینک کے ساتھ جو رابطہ ہوتا ہے اس میں بھی کبھی کبھی ایک چھوٹی سی خرابی آ جاتی ہے۔ مثال کے طور پر اس کے پاس آرڈر چلا گیا، یہاں سے میں امپورٹر ہوں، باہر سے مال منگوا رہا ہوں، ایل سی میں نے بھیج دی، تو وہ کیا کرتا ہے، وہ باہر والے بینک سے، اپنے بینک سے کہتا ہے کہ بھئی میرے پاس باہر سے آرڈر آیا ہوا ہے، میں یہ مال تیار کر کے بھیجوں گا، تم مجھے اتنا پیسہ دے دو، میں مال آرڈر پر تیار کر کے بھیج دوں گا، بعد میں آپ کو سود سمیت دے دوں گا۔ تو جو باہر والا بینک ہے وہ ایکسپورٹر کو مطلب 10-15 لاکھ روپے دے دیتا ہے 1-2 مہینے کے لیے ادھار سود پر، تو وہاں پر بھی یہ سود کا مسئلہ چلتا ہے کہ باہر والا آدمی جو ہے وہ کیا کرتا ہے، وہ کبھی مال تیار کرنے کے لیے بینک سے سود پر قرض لیتا ہے، اور کبھی مال تیار ہو چکا ہے، پاکستان بھیج رہا ہے وہ، اور پھر بھی بینک سے شروع میں ہی پیمنٹ لے لیتا ہے اپنے بینک سے، یعنی کہ وہ اپنے بینک سے کہتا ہے کہ بھئی یہ جو میں پاکستان مال بھیج رہا ہوں اس کے 10 لاکھ روپے آنے ہیں، تم اس طرح کرو مجھے 9,90,000 دے دو، 1 مہینے بعد جب پاکستان والے پیسے آ جائیں گے وہ تم رکھ لینا، 10,000 مزید اس میں اضافی تمہارے ہو جائیں گے، تو یہی تو سود ہے، یہ بھی ناجائز ہے۔ تو شپمنٹ سے پہلے مال تیار کرنے کے لیے سود پر قرض لینا، یا شپمنٹ کے بعد صرف اور صرف اس بات پہ پیسے لینا بینک سے کہ بھئی آپ مجھے قرض دے دو سود پر، بعد میں جب پاکستان سے پیسے آئیں گے تو مجھ سے وصول کر لینا، یہ بھی ناجائز ہے۔ تو یہ دونوں صورتیں ناجائز ہے، سود سے بچنا ضروری ہے۔ اب آتا ہے شرعی متبادل کی طرف کہ سود والی خرابی سے کیسے بچا جائے۔ یہ جو متبادل ہے دوسری، یہ سود سے بچنے کے لیے ہے۔ اس میں نے 2 متبادل ذکر کیے ہیں، ایک درآمد کنندہ کے لیے یعنی امپورٹر کے لیے، درآمد کنندہ جانتے ہیں نا، خریدار، امپورٹر جو باہر سے مال منگوا رہا ہے، مثلا میرے لیے شرعی اعتبار سے کیا متبادل ہو سکتے ہیں کہ میں بینک کے سود سے بچ جاؤں، بنیادی طور پر بینک کے سود سے بچنا ہے نا۔ اور برآمد کنندہ کے لیے شرعی متبادل کیا ہے، باہر والا جو ایکسپورٹر ہے، جو مال بیچنے کے پہلے تیاری کے لیے بینک سے سود لیتا ہے، یا مال بیچنے کے بعد بینک سے سود پہ پیسے لیتا ہے، بہرحال اس سے بچنے کے کیا طریقے ہیں، ہے نا۔ تو بنیادی طور پر 2-3 طریقے اختیار کیے جا سکتے ہیں۔ سب سے پہلے امپورٹر کے لیے دیکھتے ہیں کہ امپورٹر سود سے بچنے کے لیے کیا کر سکتا ہے۔ تو میں ہوں، مثال کے طور پر میں ایک بینک سے ایل سی کھلواتا ہوں اور بینک میری جگہ پیمنٹ کرتا ہے نا، تو اس پر بینک بعد میں مجھ سے سود وصول کرتا ہے۔ اس سے بچنے کی ایک صورت ہے پارٹنرشپ کرنا، شرکت کیسے کہ میں بینک مثال کے طور پر مجھے باہر سے مال منگوانا ہے 10 لاکھ کا، میں نے 5 لاکھ بینک کو دے دیے، اور میں نے بینک کو کہہ دیا کہ 5 لاکھ تم اپنی طرف سے دے دو، تو میرے اور آپ کی یہ پارٹنرشپ ہو جائے گی، 5 لاکھ میرے، 5 لاکھ آپ کے، تو میں اور آپ باہر سے آنے والے مال میں شریک ہو جائیں گے۔ جب وہ مال میں فروخت کر دوں گا تو اس میں سے آپ کے اصل 5 لاکھ بھی دے دوں گا، اور جتنا نفع ہوا ہے اس میں سے آدھا نفع بھی آپ کو دے دوں گا، تو یہ جائز ہو جائے گا۔ بینک کو اب سود نہیں دینا پڑ رہا، بعد میں جب مال بیچا جائے گا تو اس مال میں چونکہ بینک کا بھی 5 لاکھ کا مال ہے، تو اس پر جتنا نفع ہوا ہوگا وہ نفع آپس میں تقسیم کر لے، امپورٹر اور بینک، تو یہ شرعی اعتبار سے پارٹنرشپ ہو جائے گی، کوئی مسئلہ نہیں، اور اگر اس میں نقصان ہوگا تو بھی بینک شریک ہوگا۔ دوسری صورت کیا ہو سکتی ہے کہ میرے پاس 1 روپیہ بھی نہیں ہے، میں بینک کو وداؤٹ مارجن ایل سی کھلواتا ہوں، اور بینک کو کہتا ہوں کہ بھئی تم میری طرف سے 10 لاکھ روپے پیمنٹ کر دو، بعد میں تمہیں دے دوں گا، تو اس پر بینک مجھ سے سود وصول کرتا ہے۔ اس کے بجائے میں بینک کے ساتھ مزاربت کرتا ہوں، یہ دوسرا طریقہ ہے۔ مزاربت کیا ہو سکتی ہے؟ مزاربت کا طریقہ یہ ہے کہ میں بینک کو کیا کرتا ہوں کہ بینک کو کہتا ہوں کہ بھئی تم پیمنٹ کر دو، بینک رب المال ہو جائے گا، پیسے دینے والا، اور یعنی کہ جو انویسٹمنٹ کرتا ہے، جس کو کیا کہتے ہیں سلیپنگ پارٹنر، اور میں جو ہے نا ورکنگ پارٹنر ہو جاؤں گا، میں کہوں گا کہ باہر سے مال آئے گا اس کو میں فروخت کروں گا، اور جو بھی نفع ہوگا وہ ہم آپس میں تقسیم کر لیں گے، آدھا آدھا، یا آپ کو 20% اور باقی 80% میرا، اور جو آپ کے 80 لاکھ روپے ہے وہ تو ویسے بھی بینک کو واپس کرنے ہیں 10 لاکھ روپے، تو اصل سرمایہ بھی بینک کو واپس کریں گے، اور اس کے ساتھ کچھ نفع بھی، جو بھی نفع آپس میں طے کیا ہوگا۔ تو یہ مزاربت بھی ہو سکتی ہے۔ مرابحہ کا کانٹریکٹ بھی ہو سکتا ہے بینک کے ساتھ۔ مرابحہ کیسے ہو سکتا ہے؟ مثال کے طور پر کہ اگر میں نے باہر والے جو ایکسپورٹر ہے اس کے ساتھ باقاعدہ خرید و فروخت کا کانٹریکٹ نہیں کیا، میں نے صرف رابطہ کیا ہے اور ابھی تک ہم نے کانٹریکٹ نہیں کیا،
تو میں بینک کے پاس جاتا ہوں اور اس کو کہتا ہوں باہر جو ایکسپورٹر ہے اس کے پاس یہ مال ہے، تم لوگ وہاں سے خرید کر پاکستان بھیج دو، LC کھول دو میرے نام، کوئی بات نہیں، پاکستان میں جب مال آئے گا تم لوگ مجھے فروخت کر دینا۔ تو بینک خود ایکسپورٹر سے خریدتا ہے، بینک خود اپنے لیے باہر کے جو ایکسپورٹر ہے اس سے خریدتا ہے، جب پاکستان میں مال آتا ہے تو پھر بینک جو ہے یہاں وہ مال امپورٹر کو مہنگے داموں فروخت کر دیتا ہے۔ مثال کے طور پر باہر سے ایکسپورٹر سے بینک نے مال خریدا 10 لاکھ کا، اور پھر امپورٹر کو پاکستان میں وہ مال بیچ دیا 10,20,000 کا۔ امپورٹر 10,20,000 کا مال خرید کر بینک سے پھر وہ آگے اپنے مرضی سے جہاں چاہے بیچ دے، فروخت کر دے۔ تو یہ ہے بنیادی طور پر یہ صورتیں ہو سکتی ہے، لیکن ذہن میں بس وہی بات ذہن میں رکھ لیجئے کہ بھئی سود سے بچنا ہے، بس امپورٹر کو سود سے بچنا ہے، یہ طریقے ہیں سود سے بچنے کے۔ اب آتے ہیں ہم برآمد کنندہ ایکسپورٹر کے لیے شرعی متبادل کیا ہو سکتا ہے کہ وہ وہاں کے بینک سے جو ہے سود جو لے رہا ہے اس سود سے بچ جائے۔ تو میں نے آپ کو کیا بتایا تھا کہ باہر کا جو ایکسپورٹر ہے جو پاکستان مال بھیجتا ہے وہ 2 قسم کے قرضے لیتا ہے بینک سے، ہے نا، اور دونوں پر سود وصول کرتا ہے۔ نمبر 1 شپمنٹ سے پہلے پری شپمنٹ فائنانس، یاد ہے نا، آپ نے دیکھا ہوگا، اس کو گوگل پر سرچ کرے پتہ چل جائے گا، پری شپمنٹ فائنانس۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ جو باہر کا ایکسپورٹر ہے وہ مال تیار کرنے کے لیے اس کو سرمایہ کی ضرورت ہے، وہ بینک سے سود پر پیسے لیتا ہے، مال تیار کرتا ہے، پاکستان بھیجتا ہے، اور بعد میں جب اس کے پاس پیسے جاتے ہیں تو وہ بینک کو اس کے پیسے سود سمیت واپس کر دیتا ہے۔ تو مال کی تیاری کے لیے سود لینا بینک سے یہ تو ناجائز ہے۔ اس کے لیے شرعی متبادل کیا ہو سکتا ہے؟ اس کے لیے وہی شرکت یا مزاربت ہو سکتی ہے کہ بینک جو ہے وہ ایکسپورٹر کو پیسے دے دے 10 لاکھ روپے اور اس کو مزارب بنا دے۔ بینک جو ہے وہ رب المال ہو جائے گا، انویسٹر ہو جائے گا، اور وہ جو ایکسپورٹر ہے وہ کیا ہو جائے گا؟ ورکنگ پارٹنر۔ اور دونوں آپس میں یہ طے کرے کہ جب مال تیار ہو کر پاکستان بھیجیں گے، باہر سے جب پیسے آئیں گے تو اس میں سے جتنا نفع ہوگا وہ آدھا آدھا ہم دونوں تقسیم کر لیں گے، یا جیسے بھی آپس میں فیصد کے اعتبار سے نفع تقسیم کر لے۔ تو جب بینک نے مثال کے طور پر ایکسپورٹر کو بینک نے 10 لاکھ روپے دے دیے پارٹنرشپ کی بنیاد پر یا مزاربت کی بنیاد پر دے دیے، اور اس نے مال تیار کر کے پاکستان بھیج دیا، پاکستان سے جب مال کے پیسے آ گئے وہ آ گئے 11 لاکھ مثال کے طور پر، تو جب 11 لاکھ آ گئے تو اس میں سے 10 لاکھ تو بینک کے اپنے اصل پیسے تھے وہ بینک کو دے دے، اور وہ باقی 1 لاکھ جو نفع تھا وہ آپس میں جیسے بھی طے کیا ہوگا آپس میں تقسیم کر لے، آدھا آدھا ہو تو 50-50 ورنہ جیسے بھی ہو۔ ٹھیک ہے، یہ ہے، اس کو کہتے ہیں پری شپمنٹ فائنانس سے بچنے کا طریقہ، جو شرکت یا مزاربت ہے۔ اچھا، شپمنٹ کے بعد کیا طریقہ ہو سکتا ہے؟ اس کو کہتے ہیں پوسٹ شپمنٹ فائنانس۔ پوسٹ شپمنٹ فائنانس کا سود کا طریقہ یہ ہے، میں پہلے سودی طریقہ آپ کو بتاتا ہوں۔ سود کا طریقہ یہ ہے نا، مثال کے طور پر امریکہ میں ایک مسٹر صاحب ہے، اس جو بھی آج مطلب مسلمان ہے نا، اس کا تعلق تو کافر کے ساتھ ہو نہیں سکتا، اگر کافر ہے تو اس کو چھوڑ دیجئے۔ مثلا عبداللہ صاحب ہے امریکہ میں، ان سے میں نے پاکستان جو ہے 50 لاکھ کا مال منگوانا ہے، آپس میں ہم نے سب کچھ طے کر لیا، LC وغیرہ میں نے بھیج دی، اور اس نے کہا کہ بھئی میں آپ کو بھیج دوں گا 1 فروری 2021 کو مال آ جائے گا۔ اب اس کو عبداللہ صاحب کے پاس 50 لاکھ روپے چاہیے تاکہ وہ مال تیار کرے، تو وہ پیسے اگر اس کے پاس ہے تو اس نے مال تیار کر لیا، سود پر پیسے نہیں لیا اس نے کہیں سے۔ اگر سود پر پیسے لیتا ہے یہ تو پری شپمنٹ والا ہے، یہ پیچھے ہم نے پڑھ لیا، لیکن اس نے اپنے پیسوں سے مال تیار کر لیا اور پاکستان مال بھیج دیا۔ جب اس نے پاکستان 50 لاکھ کا مال بھیج دیا تو پاکستان سے اس کو وصولی فوراً نہیں ہوتی، مال بھیجنے کے بعد اس پہ کچھ ٹائم لگتا ہے، کبھی کبھی 1 مہینہ یا اس طرح۔ تو مثال کے طور پر اس نے 1 فروری 2021 کو مال بھیجا پاکستان، لیکن اس کو پاکستان سے جو 55 لاکھ روپے ہے یا 54 لاکھ جتنے بھی ہے وہ اس کو ملنے ہیں مثال کے طور پر 1 مارچ یا 1 اپریل 2021 کو۔ اب اس بیچارے سے انتظار نہیں ہو رہا کہ بھئی مال اس پاکستان اس نے بھیجا ہوا ہے، پاکستان سے اس کے پیسے آنے ہیں، اس سے انتظار نہیں ہو رہا، تو وہ اپنے بینک سے کیا کہتا ہے، باہر والے بینک سے اس کے ساتھ پوسٹ شپمنٹ فائنانس کرتا ہے، اس کو کہتا ہے کہ بھئی پاکستان سے میرے 55 لاکھ روپے آنے ہیں، تم اس طرح کرو آج ہی مجھے 54 لاکھ دے دو۔ 54 پاکستان سے 1 مارچ کو یا جو بھی 1 مہینے بعد پیسے آئیں گے وہ 55 لاکھ آپ مکمل اپنے پاس رکھ لے، اس کو کہتا ہے پوسٹ شپمنٹ فائنانس۔
بل آف ایکسچینج کی جو ڈسکاؤنٹنگ ہے نا وہ بھی یہی چیز ہوتی ہے کہ اس کے پاس ایک بل آف ایکسچینج ہے جو بل ہوتی ہے، وہ بل اس نے دے دیا بینک کو اور کہہ دیا کہ یہ دیکھیے اس بل کے اوپر 55 لاکھ روپے یہ باہر سے آنے ہیں، تو یہ بل آپ لے لو، مجھے 54 لاکھ دے دو، باہر سے جو 55 لاکھ آئیں گے وہ آپ رکھ لینا. تو یہ تو سود ہے نا، ناجائز ہے. تو اس کے لیے جائز طریقہ کیا ہو سکتا ہے؟ اس کے لیے اچھا سا طریقہ دیکھ لیجئے، آپ ذرا ذہن میں رکھیے اس کو. یہ تو ناجائز ہے نا کہ وہ بینک سے سود پر 55 لاکھ لے لے اور بینک بعد میں اس کے جو 55 لاکھ آ جائے وہ بینک رکھ لے. اس کے بجائے کیا طریقہ اختیار کریں گے؟ یہ جو طریقہ میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ ایسا طریقہ ہے جس میں 2 کانٹریکٹ الگ الگ ہوں گے. ایک کانٹریکٹ ہوگا لون کا، قرض کا، اور دوسرا کانٹریکٹ ہوگا ایجنٹ کا، وکیل بنانے کا. دونوں کانٹریکٹ الگ الگ کرے وہ عبداللہ صاحب جس کو ابھی پیسے چاہیے. وہ اس طرح کرے، پہلا کانٹریکٹ وہ اپنے بینک کو کہے کہ آپ مجھے 54 لاکھ روپے قرضہ دے دے. لون لے لیا اس نے، ٹھیک ہے، تو یہ ہو جائے گا لون کا کانٹریکٹ. اس نے بینک سے 54 لاکھ روپے قرضہ لے لیا، ٹھیک ہے جی، لے لیا. پھر اس کے بعد اس نے الگ کانٹریکٹ کر کے اس بینک کو ایجنٹ بنا دیا اس بات کا کہ بینک جب پاکستان سے میرے 55 لاکھ روپے آئیں گے آپ کے اکاؤنٹ میں تو اس کے وصولی کے اور اس کو میرے اکاؤنٹ میں ڈالنے کے تم لوگ وکیل ہو، ایجنٹ ہو میرے، اور تم لوگ وکیل بن کر پاکستان سے میرے 55 لاکھ روپے قبضہ کر لو، ٹھیک ہے. اور اس وکالت پر، اس ایجنٹ پر میں آپ کو فیس مقرر کرتا ہوں 1 لاکھ روپیہ، وہ میں آپ کو دے دوں گا، وہ میں آپ کو کیا کر دوں گا، دے دوں گا. یہ 2 کانٹریکٹ کر کے بات ختم کر دے، ٹھیک ہے جی. ایک ہوا لون کا کانٹریکٹ 54 لاکھ روپے، وہ الگ کانٹریکٹ تھا. پھر اس کے بعد ہوا کہ بینک یعنی ایکسپورٹر نے، عبداللہ صاحب نے بینک کو اپنا ایجنٹ بنا دیا کہ پاکستان سے جو میرے پیسے آئیں گے اس پیسوں کو پاکستان والوں سے وصول کر کے میرے اکاؤنٹ میں ڈال دو 55 لاکھ روپے، تم میرے وکیل ہو، اور اس وکالت پہ میں آپ کو 1 لاکھ روپے فیس دے دوں گا، ٹھیک ہے جی. بعد میں جب اس تاریخ کو اس بینک نے، باہر والے بینک نے پاکستان سے 55 لاکھ روپے وصول کر لیے، تو وہ بینک پھر ایکسپورٹر عبداللہ صاحب کو فون کرے گا کہ آپ کے 55 لاکھ روپے آ گئے ہیں، ٹھیک ہے، آپ آ جائیے، یا فون پر جو بھی ہے. تو پھر جب جائیں گے تو وہ عبداللہ صاحب بینک کو کہے گا کہ آپ سے میں نے 54 لاکھ روپے لون لیا تھا، تو اس 55 لاکھ میں سے 54 لاکھ روپے اپنا لون وصول کر لے، اور جو 1 لاکھ میں نے آپ کے لیے بطور ایجنٹ فیس رکھی تھی وہ 1 لاکھ فیس وصول کر لے. بعد میں یہ سب کچھ ایک ساتھ ملا کر ایک ہی دن یا ایک ہی کاغذ پر نہ کرے ورنہ ہیلا ہو جائے گا. تو اس طرح 3 کام الگ الگ کرنے ہیں. پہلا کام کیا کرنا ہے؟ لون لینا ہے 54 لاکھ کا. دوسرا کام کرنا ہے کہ بینک کو اپنا 55 لاکھ وصولی کا وکیل بنانا ہے اور اس وکیل پر اس کے لیے فیس مقرر کرنی ہے. پھر بس چلے جانا ہے. بعد میں 1-2 مہینے کے بعد جب پیسے آئیں گے پاکستان سے تو بینک ایکسپورٹر کے ساتھ باقاعدہ رابطہ کرے گا، اور رابطہ کرنے کے بعد عبداللہ صاحب اس کو کہے گا کہ میرا جو آپ سے لون لیا ہے وہ بھی اس سے وصول کر لو، اور جو میں نے آپ کے فیس مقرر کی تھی ایجنٹ وغیرہ وکالت پر وہ بھی اس سے وصول کر لو. لہٰذا اس طرح جائز ہو جائے گا. تو بینک نے عبداللہ صاحب کو 54 لاکھ دیے تھے اور بینک کے پاس آ جائیں گے 55 لاکھ. تو ایکٹیویٹی جب درست ہو جائے گی شریعت کی نظر میں تو پھر اس کا نفع بھی جائز ہو جائے گا. تو اس کو ایسا نہیں سمجھنا چاہیے کہ ایک کان کو ادھر سے یا ادھر سے پکڑنے والی بات ہے، ورنہ تو ایسے پھر تو شریعت کا کوئی عقد بھی درست نہیں ہوگا. بہرحال تو یہ خلاصہ